بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر 206 توبہ کے اختتامی 2 صفحات شروع ہوگی آیت نمبر 118 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ 3 حضرات کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، ان کا ذکر ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں، اور 3 جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، خلفو۔ اب یہ معاملہ ان کا پیچھے کیا رکھا گیا تھا؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود ہے کہ وسیع تھی، اب یہ سب سمجھنا ہے، اور خود کی جانب بھی تنگ ہو گئی ان پر، اور انہوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، الا الیہ۔ تو ان کے اس اخلاص سے اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے رحیم ہے۔ اب یہ قصہ جو ہے بخاری میں ہے، تو میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ یہ اصل میں قصہ کیا ہے؟ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ اب یہ قصہ بخاری میں تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے، میں جو ضروری ہے وہ پیش کروں گا۔ ہوا یہ تھا کہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، مگر ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شریک نہ ہو، فرق ہے۔ اب کیا ارادہ تھا؟ تو وعلیکم السلام، کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بلا، خوف، نقص من الاموال انفس، کسی چیزوں کا نقصان، یہ بلا، اور فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی دے کر آزمائش۔ تو ان کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ اب دیکھیے ایک معمولی اونٹنی اور جو ریس میں دوڑتی ہے بہت فرق ہے نا، گھوڑا بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی، یعنی اس کی اسپیڈ تھی، اللہ کی جانب سے نعمت تھی، بس یہ ان کے لیے سبب بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت کی گرمی، اب یہ کہ ایک میں سمجھنے کے لیے بتلا رہا ہوں، جیسے کہ تبوک اس وقت پتہ نہیں 12 دن لگتے تھے، 9 دن لگتے تھے، تو ایک اونٹنی جو ہے جتنا سفر کرتی تھی 3 دن میں، وہ ان کی اونٹنی 1 دن میں، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بیٹھے رہیں گے، آرام کریں گے، پہنچ جائیں گے۔ تو نیت تو بری نہیں تھی نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تو بولے اور رکو، شدت کی گرمی، کھجور تیار تھے۔ پھر سوچا کہ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ قافلے میں مل جائے، قافلہ جب اترے گا تو پھر جائیں گے، اس طریقے سے رہ گئے ہو۔ دیکھے تو کیا ہوا، نعمت اللہ کی ملی اس وجہ سے۔ اسی طرح دوسرے 2، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بولے ہم منافقین کی طرح جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو ان کی عادت پسند آئی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا کہ یہ ہماری کاہلی، ہماری سستی، آپ جو سزا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، بات ختم۔ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام ان تینوں افراد سے تعلق قائم کرنے، بات چیت کرنے سے روک دیا۔ کوئی آسان بات نہیں،
آتے تھے مسجد میں، کسی سے پوچھتے تھے کوئی حکم نازل ہوا، وہ چپ، بولتا ہی نہیں تھا. یعنی وہ سوچتے تھے کہ رات کو کوئی آیت آئی ہو، کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا. 40 دن ہوئے. کتنے؟ 40 دن گزرے، کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے. اور کہا گیا کہ بیویوں سے بھی دور رہو. ہوا؟ کہا گیا کہ بیویوں سے بھی دور رہو. لوگ بات چیت نہیں کر رہے، بیویوں سے بھی دور ہے. اب اس کی تکلیف انہیں نہیں تھی، مگر اب کیا ہوگا اس کی فکر تھی. تو 50 دن کے بعد آنے والا آیات دوڑا، بولے آیت اتری، اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہے کتاب المغازی میں امام بخاری نے، اور اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو آپ جڑتے ہیں. 3، جب ان پر زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہوئی کہ نہیں؟ کسی سے بات چیت ہی نہیں. بما رحبت، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ وسیع السماوات والارض، وسیع تو اللہ کی صفت ہے، لیکن رحاب کیا ہے؟ مدینہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں حیر رحاب ہے. جدہ بڑا یا رحاب بڑا؟ حیر رحاب محدود ہے. تو مدینہ ان کے اوپر وسیع تھا، پوری دنیا کے مالک نہیں تھے. تو کلام پاک میں جہاں وسیع آسمان زمین کے لیے وسیع، اللہ تعالیٰ کے وسیع، اور یہ رحبت یعنی محدود. تنگ ہو گئی مدینہ کی جگہ، اور خود کی جانیں بھی، ایسی جان کو لے کر کیا کرنا ہے. اور یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کے سوا. تو اللہ نے کرم کیا، توبہ قبول ہوئی اور انہیں بشارت دے دی گئی، بات ختم ہو گئی. اب ہمیں حکم ہے، سنیے. انہی کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سچ کہا نا، اس لیے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. کیوں؟ اگر یہ جھوٹ بولتے تو پھر ان کو معافی نہیں ملتی. اچھا آپ کبھی بھی دیکھیے، اولئک ھم المتقون، اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون. یہ تقوی اور صدق کا جوڑ ہے. ہمیشہ انسان سچ بولے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ. کیا؟ تو ان 2 صفتوں کا خیال رکھنا. اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. مدینہ والوں کی شان کے خلاف ہے، اور ان کے اطراف میں جو ہیں، مدینہ میں ہے، رسول قریب ہے، کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، پیچھے رہو. جی. اور انہیں چاہیے کہ رسول کی ذات سے اپنے نفس کو عزیز عزت نہ دے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. رسول کی ذات جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ نکلو تو نکلنا چاہے تھا. اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو رسول کی جان سے کمتر سمجھو، اس کی ذات، اسے عزت دو. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نکلتے، اور جو لوگ نکلے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، انہیں اگر کوئی پیاس لگتی ہے نا سفر میں، ولا نصب، اور کوئی تھکان، مخمصہ جانتے ہیں، فمن استر فی مخمصۃ، کہ انسان جنگ کے میدان میں ہے اور سخت بھوک، تو پھر اس کو غیر جائز چیزیں جان بچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. غیر متجانف الاثم، یعنی اس کا ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو، یہ ہے مخمصہ. ورنہ عام طور پر یہاں شمار نہیں ہوتا ہے سخت بھوک. تو پیاس لگے، تکان ہو، بھوک لگے اللہ کی راہ میں، اور کوئی بھی وادی سے وہ گزریں. بھائی وادی سے گزرنا، اترنا، چڑھنا، مقصد کہ اس سے کفار کو غصہ آتا ہے
اور نہیں پاتے دشمن سے کوئی نئی لن. دیکھیے لن تنالوا البر ہے نا, یہ ینالو تنالو کسی چیز کا پانا, تم بھلائی نہیں پا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما, امام بنا دوں گا, تو بولے ومن ذریتی, تو کیا فرمائے لا ینال عہد الظالمین. تو یہ اب یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے عربی میں, لیکن آپ جب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے, اب تو رمضان شریف آ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ جب پڑھیں گے لن تنالوا البر, یہ کیا ہے. تو دشمن سے کچھ بھی تکلیف اگر انہیں ملتی ہے الا کتب لہم بہ عمل صالح, ان کے حق میں ایک اچھا عمل صالح کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. پیاس لگے تو, بھوک لگے تو, تکان ہو تو, دشمن کی جانب سے کوئی تکلیف ہو تو کیا سب اجر اجر. ایسی صورت میں کیوں پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, یہ کہا جا رہا ہے. اور سنیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اب اس کے علاوہ جو وہ خرچہ دیتے ہیں, بعض لوگوں نے بہت کم دیا تھا نا, تو چھوٹا ہو بڑا ہو اور کسی وہی پھر وادی سے گزر رہے ہوں, الا کتب لهم لکھ دیا گیا, جو بھی خرچہ کریں گزرے. ایسا کیوں لکھا کیوں گیا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, وہ جو کر رہے ہیں اس کا صلہ بہترین شکل میں آتا. اور یہی ہے وہ چیز, ہم تو کرتے ہیں اپنا عمل, مگر اخلاص سے ہو, اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہو, تو جو ہم کرتے ہیں اس سے بہتر اجر اللہ عطا کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے نا, ہماری تو اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, وہ معاف کرتے ہیں. اب سنیے مزید, وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اب ہم پڑھ رہے ہیں کافہ, کافہ نہیں پڑھ رہے, خیال رکھنا اس کا. اب تو نورانی قاعدے میں اس کی مشق ہوگی, لگے رہے اس میں جی. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہاں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ سارے کے سارے نکلیں. اعلان ہوا جنگ تبوک کا سارے کے سارے, یا کسی اور جگہ پر. اس وقت تو اعلان ہوا تھا جنگ غزوہ تبوک میں سارے نکلو, تو سارے نکلے, وہ واجبات میں سے تھا, چونکہ بڑی قوت اسلام اور مسلمانوں کو ادھیڑنا چاہتی تھی. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, عموماً عام بات ہو رہی ہے کہ سنو پیچھے کون رہے گا اور کیوں رہے گا. تو مسلمانوں کو چاہے کہ آئندہ جب کبھی ندا ہو تو سارے کے سارے مت نکلو. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم, فرقہ نے ایک جماعت نکلے جہاد میں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا جہاد کیا فرض کفایہ, جانتے ہیں آپ, فرض عین اور ہے, فرض کفایہ اور ہے. غزوہ تبوک کی بات اور تھی, وہاں تو اعلان ہوا تھا, واجبات میں سے تھا. اب ایک جماعت نکلے گی, دوسری جماعت لیتفقہوا فی الدین, دوسری جماعت رہے گی درس و تدریس میں. دیکھو ہے پڑھے, چونکہ تھے نا مقری حضرات تھے, سیکھتے تھے, پھر کیا کریں گے پڑھیں گے تو. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ. اب یہ جو گئے ہیں مہینہ 2 مہینہ, اب وہ تعلیم سے محروم رہے نا, تو واپس آئیں گے تو انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا پڑھایا, فلاں بکری صاحب نے کیا پڑھایا. کتنی بہترین بات ہے. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ احتیاط برتیں. اب یہ اس کی تفسیر ہے. اب آج کل کیا ہے, تفسیریں نہیں تو حالات کے اعتبار سے وہ لکھ دیتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے. اب میں نے کوئی مدرسے کا نام نہیں لیا, مدرسے اس وقت نہیں تھے, تو تفسیر میں ملے گا اسی لیے مدارس قائم کیے گئے, تو لوگ جو ہے مطلب آپ کے پاس 3-4 بچے ہوں, 2 ہوں, تو ایک کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جبکہ اس وقت مدارس نہیں تھے, اس وقت تو دینی تعلیم کہاں ہوتی تھی, مساجد میں. مگر ایک ہی بات ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ سارے کے سارے مت نکلو, دینی تعلیم حاصل کرو, انہیں پڑھاؤ. یہ قاعدہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے دینی تعلیم. چنانچہ مسجد نبی میں کچھ لوگ آتے تھے, سیکھتے تھے, اور یہ جو
زمانہ ہے خلفۂ راشدین کا، اپنے ائمہ کرام کا، کوئی مدرسے نہیں تھے. گھر سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. یہ الف با تا یہ ماں سکھاتی تھی، قرآن شریف ماں سکھاتی تھی، حفظ ماں کرواتی تھی. اور مزید علوم الحدیث، علوم القرآن کے لیے پھر مسجد میں جاتے تھے. بہرحال آج کل تو اب بچپن سے ہی بچے، اب تو کیا نکلا ہے، کے جی کے لیے اسکول ہمیں جا رہے ہیں. اب کے جی بولتے ہیں نا، ABCD سے ہی جاؤ، تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا، کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. جی ایمان والو، تمہارے جو قریب ہیں کفار سے، ان سے لڑو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تم میں وہ شدت کو دیکھیں. یعنی ایسے نہیں کہ مسلمان مودے ہیں، ادمرے ہیں، نہیں، ڈریں، روب چھا جائے. اور یاد رکھو اس کے ساتھ ساتھ تقوی. اب یہ اس وقت کہا جا رہا ہے، تو خواہ کفاروں کو ڈرانا نہیں ہے، اس وقت کہا جا رہا تھا. اور آج بھی کفار تو ہر طرف ہیں، تو ہمارے پاس کوئی طاقت ہو، قوت ہو، تاکہ سوچیں نا کہ بھئی مسلمان اتنے آسان نہیں کہ ان کو پکڑو اور مارو. آج کل تو شہر لے رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے، اس میں بری کیا بات ہے؟ لوگ اس کا منفی پوائنٹ لیتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں. اس کا خیال رکھیے. لیکن ایک چیز جو ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کے؟ صبر کا. تو صبر اگر آپ کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. پرہیزگاری بڑا ہے، کیونکہ صبر اس کا جز بنے گا. آپ نے صبر کیا تو پرہیزگار ہوئے نا. مگر اس سے ایک بڑھ کر ہے سورہ طٰہٰ. موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام سے کہا گیا کہ اذهبا الی فرعون، جاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں تو ڈر ہے کہ ہم پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا نا کہ بھائی مکہ مارا تھا، بیچارہ مر گیا. اس سے بھی بڑھ کر میں کیا کہا؟ لا تخافا اننی معکما. دیکھو ساتھ ہوئے نا، ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب ہماری پبلک، ہمارے عوام کیا سمجھتے ہیں؟ ساتھ میں نہیں، اسمع و ارا. ہاں، تو مال متقین اللہ آپ کے ساتھ ہے، مع الصابرین اللہ آپ کے ساتھ ہے. ان دو پیغمبر کے ساتھ خصوصی معیت. اس سے بھی بڑھ کر غار، جہاں مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، غار ثور. جی ابوبکر کہتے ہیں، آئے سب مشرکین غار کے دھانے پر کھڑے. کیا کہتے ہیں ابوبکر؟ یا رسول اللہ، لو رہا احد منہم تحت قدمہ لقد رآنا. اوہو، دہانے پر دیکھ رہے ہیں. اور غار میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نیچے ہوتی ہے، تھوڑا سا نیچے جھکنا پڑتا ہے نا، آپ جا کے دیکھیں. اگر دیکھ لیا تو ہم نظر آئیں گے. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے بھی بڑھ کر معیت سامنے ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنے فرعون نہیں تھا. جائیے آپ فرعون کے دربار میں، کہیے کہ میں رسول ہوں، بنی اسرائیل کو بھیجو. اللہ کی ساتھ. یہ اس سے بڑھ کر ہے. اگر نیچے دیکھتے تو، مگر اللہ کا ساتھ ایسا رہا کہ وہ اپنے کہتے ہیں نا بغل میں چھوڑی اور کیا ڈھنڈورا، ایسا کچھ کہتے ہیں. ارے بھائی نیچے ان کے اور دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھو، سب طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی معیت. غم مت کرو، فکر مت کرو. جی ان اللہ معنا، کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو، سمجھے نا. مطلب خوف جو ہے نا اور حزن، دونوں میں فرق ہے، سمجھے نا. جی حزن کس پر ہوتا ہے؟ جو چیزیں چلی گئیں اس پر. تو آئے ہوئے ہیں تو اس میں معنی مشترک ہیں. تو بہرحال یہ سب سے بڑی معیت ہے. تو یہ تو ہمارے لیے آسان ہے، آپ لوگ زمانے سے پڑھ رہے ہیں معیت کیسی ہوتی ہے.
میت تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اب وہ عوام ہے، پبلک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، وہ تو اسماء و آرا. یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور الحمدللہ اپنی محنت کامیاب ہے. تو اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. دیکھیے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کون ہے تم میں مذاق جس نے تمہارا ایمان زیادہ کیا. یعنی وہ ہنستے تھے. آیت اتری تو آ گئے، بولے یہ آیت نے تمہارا ایمان بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جو مومن ہے ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ خوش ہے. اور وہ بطور مذاق کے بولے یہ آیت آپ کا ایمان بڑھ گیا کس سے؟ یہ کنڈیشن ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. جن کے دلوں میں روگ ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. ابھی ہمارے یہاں تو رجس کا ترجمہ ناپاکی کرتے ہیں، مطلب ان کی غلاظت میں مزید اضافہ. ان کا ایمان تھا، ایمان مزید بڑھ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس پر کافی بیان ہو چکا ہے. تو گندگی اور رجس جانتے ہیں، انما الخمر والمیسر کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. رجس کے معنی یہ عمل ہے ایسا گندگی کا، مطلب وہ گندگی نہیں، اس کے لیے تو نجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان کے جو کرتوت ہیں یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. تو اس کی وجہ سے وہ جب مرے ہیں تو کفر کی حالت میں. اب مزید سنیے أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. أَوَلَا يَرَوْنَ، دیکھتے نہیں، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال مرتن او مرتن، 2 دفعے، یا 1 دفعے یا 2 دفعے. یہ منافق. پھر ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور لا یذکرون نہیں لا یتذکرون، نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. اب یہ مرتن کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کا کوئی راز فاس ہو جاتا تھا، جیسے کہ مسلمانوں نے دیکھا نا، عبداللہ نے بتا دیا تھا کہ اس کے باپ نے یوں کہا تھا. کبھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے لیکن ان کو اتنا ڈر اور خوف، لیکن پھر بھی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اچھا اب جب آیت اترتی ہے تو سنیے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. مرتن او مرتن، کبھی آیت اتری تو وہ سنتے تھے. اب سنتے تھے تو ان کے خلاف آیت، تو دیکھیے کیا کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے. اب بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ آیت اتری تمہارے بارے میں، کیا دیکھ رہے ہو؟ هل یراکم من احد، کہ کوئی دیکھ رہا ہے تاکہ کھسک جائیں. کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور کھسکے تو بولے وہ دیکھو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، کھسک گئے. تو یہ ان کی حالت ہے. اس عمل سے اللہ نے کیا کیا؟ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے قلوب، وہی ہے دلوں کو پھیرنے والا. اب ایسوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو لوگ غفلتی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سچ ہی کہیں گے، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوتی ہے. اور جو تصرف کرتے ہیں مجلس سے، اللہ انہیں پھیر دیتا ہے. کیوں؟ بیچارے سمجھ ہی نہیں سکتے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اچھا اب لا يفقهون کہا گیا، سمجھ ہے نا، فقہ، عقل. لا يعقلون، عقل تو ہے، سمجھ بھی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا یہ سمجھ نہیں ہے؟ تو لا يفقهون کے مطلب کیا؟ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب ایک آیت نازل، اب یہ سنیے، اس آیت کو بہت اہم ہے، میں نے اسی لیے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کروں. پہلے پڑھیے یہ آیت، سنیے.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ میرا طریقہ کار ہے دعوت کا، اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو نوٹ کر لیں. کہا جا رہا ہے کہ آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنتم، خطاب کس سے؟ مسلمانوں سے نہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. عزیز تو اللہ کی صفت ہے. اب عزیز کے معنی زبردست. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ عزیز علیہ، اس پر بہت گراں گزرتا ہے ما عنتم، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے رسول سامنے جو لوگ ہیں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے انہیں بھاری زبان اس کو دھچکا لگتا ہے، گراں گزرتا ہے. اب تکلیف کون سی؟ دنیا کی اور دین کی. جو دین کی تکلیف ہے اس سے بڑھ کر ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو گراں گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ حریص علیکم، حریص اردو کا نہیں. اردو میں حریص کے معنی کیا؟ لالچی. مگر آپ کو پتہ نہیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی کھانے میں لالچی ہوتا ہے، نماز کا بھی تو لالچی ہوتا ہے نا. وہ مکہ کیوں بھاگتے ہیں تراویح کے لیے؟ لالچی. مگر لوگ برا مانیں گے. لالچ کے معنی کیا؟ زیادہ لینا. تو ثواب لینا بھی تو لالچ ہی ہوئی نا. تو ایک لالچ مرغوب ہے، ایک لالچ کیا مکروہ ہے. اب یہ اردو میں استعمال، یہ عربی کا حریص ہے. حریص علیکم، ہاں تمہارا. اب یہاں کیا کیا؟ اس پر گراں گزرتا ہے اور یہاں تمہارے لیے بڑی فکر کرتا ہے، یعنی حد سے زیادہ فکر کرتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں. اب میں جو کہہ رہا تھا نا، یہ کون لوگ تھے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو دو گروہ ہوئے نا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے اس سے بھی بڑھ کر. رؤوف جانتے ہیں نا، بردبار، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. رحیم یعنی رحم. دونوں میں فرق ہے، رحیم میں اور بردبار میں. بھائی رؤوف بردبار یہ صفت کا مطلب ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کر جاتا ہے، آپ بھی اسٹاف میں ہیں، کوئی غلطی کر گیا تو آپ کیا صرف نظر کرتے ہیں، یعنی کیا توجہ نہیں دیتے؟ ہاں نظر انداز کرتے ہیں. جی بہت اچھا، نظر انداز کرتے ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ رؤوف. یعنی اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے. رحیم وہ تو رحم کرتے ہیں. رحم میں رؤوف میں بہت فرق ہے. اچھا اب کیا ہمیں درس کیا ملتا ہے اس میں؟ سب سے پہلا ظاہری درس، ہمارے یہاں کئی لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ پوچھئے نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ خودکشی کرتا اس پہ نماز نہیں پڑھنا، قرآن میں لکھا ہے. کبھی کہتے ہیں منافق ہے، نماز نہیں پڑھنا، قرآن میں لکھا. ہر چیز قرآن میں لکھا ہے، پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں. ان کے پاس کون سا قرآن ہے مجھے پتہ نہیں. اب یہاں بھی کہیں گے کہ اس کو رؤوف مت کہو، رشید مت کہو. اچھا کیوں مت کہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو صفت دے رہے ہیں اپنی؟ یہ الرؤوف اللہ کا نام ہے. کسے دے رہے ہیں؟ رسول کو دے رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ بڑے رحیم ہیں تو گناہ ہے کچھ؟ تو لوگ جلدی کرتے ہیں. نہیں، اس کا مطالعہ کیجئے. کچھ نام ایسے ہیں جو بندوں کو ہم نہیں دے سکتے، جیسے رحمان ہے نا. یہ تو خیر اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن جو خاص اس کا مدعا ہے آپ سنیے. جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اور میں نے اسی نہج پر دعوت کا کام آج تک کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے کو اپنا منہج ہوتا ہے نا، ایک منہج. ہمارے یہاں کیا ہے، میں جیسے آپ کو درس دیتا ہوں نا، جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ لوگ گواہ، میں درس دیتا نہیں، میں درس دینا سکھاتا ہوں. آپ لوگ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ صحیح ہے نا. میں قرات پڑھاتا نہیں، کیسے آپ پڑھائیں سکھاتا ہوں. خواب کی تعبیر نہیں دیتا، خواب کی تعبیر کیسے دی جائے. صحیح ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر کئی دروس میں شریک ہوا، جانا چاہے نا، تاکہ دیکھوں کیا کرتے. یہ چیز نہیں.
اس چیز کو میں نے نہیں پایا. اسی لیے آپ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں نا، اب اسی لیے آپ لوگ کسی دوسرے درس میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس. ارے بھائی آپ کو مسئلہ بتا دیا، وہ تو بھول جائے گا. ہم آپ کو اس آیت کے تحت بتاتے ہیں. اب اگر آپ کوئی غلط بات کرے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ چیز تو درس دینا اور درس سکھانا بہت فرق ہے. خاص بات جس کا میں نے لحاظ کیا ہے، آپ بھی اس کا لحاظ کریں. آپ جانتے کبھی ہم نے ایسا محسوس ہوا کہ حنفی کلاس ہے؟ نہیں. کبھی محسوس ہوا کہ شافعی کلاس ہے؟ نہیں. کبھی محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی کا درس ہے؟ نہیں. کبھی محسوس ہوا کہ تبلیغی درس ہے؟ نہیں. کیوں؟ دیکھو اللہ کے رسول کا عمل دیکھو. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ قرآن کی دعوت صحیح پہنچے، اور یہی وجہ ہے ہمارے یہاں شیعہ تھے، تبلیغی تھے، اور بریلوی بھی تھے، اور کیا کہوں میں، گزشتہ میں بھول گیا، غیر مسلم بھی تھے، اور ہیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کی دعوت کیسی تھی؟ اگر آپ مذہب کا نام لیں گے، مجھ سے پوچھتے تھے بھائی یہ کس مذہب سے ہیں، کس جماعت سے ہیں. اگر میں ظاہر کرتا کہ میں فلاں مذہب سے ہوں، دوسرے مذہب والے چھڑ گئے، تو یہ محدود درس ہوگا. پھر قرآن سنت کی طرف بلائے. اچھا یہ چیز، اور ہم نے اسی چیز کو اپنایا ہے. اپنے یہاں اب بھی ہیں شیعہ، کایا تبدیل ہو گئی ان کی. اگر ہم پہلے ہی کہیں کہ یہ شیعہ اور یہ امام علی اور یہ وہ، تو کیا فائدہ؟ یہ ہے کہ یہ مزار اور یہ درگاہ. جب آ گئے تو قرآن سے سمجھایا. اچھا دوسری، ایک تو ہے مذہب اور ایک جماعت. جماعتیں کافی کام کر رہی ہیں نا. تو میں جو کہہ رہا تھا نا، میں جب گیا تو میں نے اس میں ایک چیز کی کمی پائی. وہ کیا؟ وہاں محسوس ہوتا ہے کہ کسی جماعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ مجھے پسند نہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے آتے تھے، آتے ہیں، اور میں نے پھر کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے. ایک صاحب کا فون آیا کہ آپ کا کس حلقے کا درس ہے؟ میں نے کہا کون سے حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ پھر مجھے کہنا پڑا بھائی میں جماعت اسلامی کا درس نہیں دیتا ہوں. یاد ہوگا نا آپ کو؟ ہاں ہمارا قرآن و سنت کا درس ہے، آپ سب آ سکتے ہیں. تو اس کو خیال میں رکھے گا. ہم نے جو محنت کی ہے. تو اب آخری آیت پر جو اختتام کرتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بس اگر یہ روگردانی کریں، دیکھو یہ آخری مرحلہ نہیں مان رہے ہیں، تو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، معبود برحق وہی ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اب یہ عرش وغیرہ سب ہم بیان کر چکے ہیں. تو کوشش کریں آپ لوگ. ہاں تو وہ بات رہ گئی، میں جب گیا تھا نا درس میں، سب درست میں گیا. پہلی بات ہے کہ وہ تیاری کر کے ہی نہیں آئے. اب ایک درس دے رہا ہے، اس کو خود پر اعتماد نہیں تو سامنے والا کیا اثر لے گا؟ لیکن چونکہ وہ ایک بندش تھی نا، جماعت کے لوگ تھے، کثرت سے آئے تھے، تو ایسا درس کیا فائدہ اس کا؟ تو کوشش کریں آپ لوگ، ایک آیت بھی آپ لیں، اس کی تفسیر دیکھیں، پیش کریں، لوگوں کو جوڑیں. اور ہم نے جوڑا ہے کس سے؟ قرآن اور احادیث صحیحہ سے. بس اس کا خیال رکھے گا. تو انشاءاللہ کوشش رہے گی. وہ جو آڈیو کی کوشش کریں گے ہم سوال سے. رمضان میں تو اپنے دروس بند رہتے ہیں، تو دعا رہے گی، یاد رہے گا انشاءاللہ. دعا میں یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی دو تین سوال ہیں. جی ہاں کریے. تو وعن ثلاثة الذين خلفوا کے حوالے سے ایک ہے کہ اگر ہم یہ جو درجے ہوتے ہیں، جیسے اگر میں اس کو خیرات کے اوپر لوں کہ ہمیں صبح اگر ہم پر کوئی مصیبت عام پڑتی رات کو پڑتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار صبح میں اتنی خیرات کروں گا 100 روپے کی، 100 ریال کی.
تو وہ جب وہ مصیبت کم ہو جاتی ہے تو ہم دوپہر کو 50 ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا پھر اور مصیبت مطلب شام تک تو 25 ہو جاتے ہیں. 10-20 پر آ جاتی ہے. جی جی تو اس کے اندر ان والا اجر المحسنین والا کچھ ثواب ملتا ہے آخری اینڈ پہ اگر وہ 10 ریال بھی دے رہا ہوتا ہے تو ایک سوال. اصل ہاں ایک سوال یہ دوسرا اور دوسرا ہے کہ وما کان المؤمنون اس سے لیتفقهوا فی الدین کے حوالے سے. ہاں جی جی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تو قاری مفتی ہیں اگر لیکن ہم سننے والے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں لیکن اگر مجھے نہیں پتا وضو کی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یار آپ کیسے مسلمان ہو گے آپ کو وضو کے فرض نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا جیسے پچھلے دنوں کافی ہوا تھا. تو یہ کیا مطلب یہ فرق تو رہے گا نا ہمیشہ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوگا. تو یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ نہیں یار آپ کو مسلمان ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ ہم پر اتنا مکلف کیونکہ یہ دفعہ کہو بدینی ولی والے حوالے سے کہ مطلب کچھ لوگ تو سکھانے والے رہیں گے کچھ لوگ سیکھنے والے رہیں گے. تو یہ تو فرق ہمیشہ رہے گا. ایک یہ سوال ہے. اور تیسرا لقد جاءکم رسول بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حریص علیکم. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ حریص ہونے کی کمی ہے کہ جو علماء ہیں ہمارے سکھانے والے ہیں ان میں وہ حرص نہیں ہے. تو یہ بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر حرص ہے تو اپنی جماعت یا اپنا مذہب اس کو بھی اضافہ کریں. تو دیکھیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی وسعت ہے وسعت رحمت اعلیٰ غضبی. ہم اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. اس نے نیت ماندی 100 کی. اس نے ایک حدیث بھی گزر چکی ہے من سن حسنتن فلم یعملھا. لیکن اس نے نیت مانی نا کسی اور سیاح کی بھی. تو جب اس نے نیت کی تو ثواب مل گیا. ابھی کہ وہ نظر نہیں تھی. نظر کے مسائل اور ہیں. نظر تو پورے کرنا پڑے گی. تو اس نے 10 دیا تو اللہ کے یہاں وہ 10 لکھے جائیں گے. سمجھے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ اجر جیسے ایک انسان ہے نا سیاح خلط عملا صالحا برائی بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے تو اس برائی کی وجہ سے اس کی نیکی برباد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کا جو ہے نا وہ کیا سوال تھا دوسرا؟ ہاں لیتفقهوا فی الدین. اس میں کیا ہے اب اسی لیے تو ہم نے اس پہلو پہ زور دیا ہے نا. یعنی یہ عذر نہیں چلے گا کہ آپ کو معلوم نہیں. معلوم ہونا چاہیے نا. کیونکہ آپ نے دنیا کی کافی ڈے کر دیے. پی ایچ ڈی کسی نے کیا کسی نے ایم ڈی کیا کسی نے ایم بی کیا تو یہاں بھی کرے نا. اس میں بھی ہے نا ڈی اس میں بھی بہت ہیں تو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ آج کل آسان ہے. ابھی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب میرا درس سے آپ اٹھے تو سب سے پہلے گھر میں بچوں کو بٹھائیں آپ پڑھائیں. تو یہ ہو گیا یعنی جتنی استطاعت ہے. تو ابھی کہ مجبور اللہ جانتے کہ اس تک نہیں پہنچا تو وہ تو اللہ درگزر کرے گا. لیکن یہ مسئلہ نہیں آج کل. ہم بتاتے ہیں وہ سن نہیں رہے وہ ضد کر رہے ہیں. تو وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. سمجھے. اور یہ بس ہدایت اللہ دینے والا ہے. کوشش کریں سنجیدگی اختیار کریں. چلیے ہو گئے نا. جی جی جی. آج کل جو بچیاں دیکھتے ہیں کہ بھائی پڑھی لکھی لڑکی ہونا دنیا تو اکثریت یہ بھی تو چل رہا ہے. ہاں ان کا جی ان کا سوال کیا ہے. دیکھیے پہلے ایک زمانہ تھا کہ یہ دنیا کی اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نا. صرف قرآن سیکھو لکھنا آئے. زبان بھی ایک ہی تھی عربی. لیکن آج کل ایسا ہے کہ انگریزی اور ہندی اور اردو اور پتہ نہیں کتنی لینگویج ہو گئی نا. تو آج کل کے زمانے میں یہ تعلیم ضروری بھی ہے نا. اس لیے لوگ پڑھاتے ہیں. لڑکیوں کا پڑھانا بھی آج کل بہت ضروری ہے تو پڑھائیں. لیکن آج کل ایسے مدارس ہیں کہ دین دنیا ایک ساتھ. دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ صرف دینی تعلیم دیتے ہیں. تو پڑھانا چاہے پڑھائیں گے تو. لیکن اس وقت کی گود اور تھی. اس وقت کیا صرف قرآن کی تعلیم تھی. ایسا ہے یہ علوم نہیں تھے اس وقت. چلیے کافی ہے. جو آ رہا ہے مٹیریل جو مل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح ہے غلط. ہاں وہ اس لیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ محفل ان کی ساکی ان کا جسم ہمارا سارا ان کا. سمجھے نا. سب سے پہلے یہاں میں نے دیکھا کہ ایک ٹی وی بلیک وائٹ تو ٹی وی تھا. جب میں یہاں آیا تو لوگ بتاتے کہ لندن کا ایک ٹی وی چل رہا ہے تو مجھے دکھاتے تھے اسلامک چینل. تو پتہ نہیں وہ کیبل سے آتا ہے اسپیشل. تو وہ تو بریلوی والوں کا تھا. اب اپنے لوگ لندن سے آ رہا ہے اس سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ تو میں فوراً سمجھ گیا نا یہ تو بریلوی سے. اب اپنے لوگ جو جدہ میں آئے تھے وہ یہاں پر اس لندن کے اس چینل کو آج تک بھی وہ چل رہا ہے. تو وہی نا محفل بھی ان کی ساکی بھی ان کا جسم ہمارا سب ان کا. تو اس وجہ سے آپ قرآن اور سنت کو اپنائیں. دیکھیے اسلامک سینٹر یہاں ماشاءاللہ کتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں. یہاں صحیح
تعلیم دی جاتی ہے تو اس خیال رکھیں. اور آپ کے پاس قرآن ہے تو سمجھ میں آتا ہے فوراً کہ یہ درس دینے والا صحیح ہے غلط ہے. کوشش کریں. یہاں پر آپ کے جانے کے بعد یہاں پر کوئی اور یہاں اس مدرسے میں کوئی اور آئے گا اس طرح کی تعلیم دینے؟ دیکھیے یہاں مسئلہ ایسا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں یہ بہت بڑا ادارہ ہے، یہاں اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پر پہلی بات تو ہے کہ اللہ کی توفیق، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس عالمیت کی ڈگری ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی کسی ایڈمیشن ملتا ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ہند پاک بنگلہ کی عالمیت سند ہے تو مدینہ منورہ میں ایڈمیشن ملتا ہے، پرائمری والوں کو نہیں ملتا. تو اس نہج پر آپ پہنچیں تو یہاں پڑھانے کے لیے جگہ ملے گی. اس کے بعد پھر انٹرویو ہوتا ہے. جی کہیے. ہاں ہاں مسجد نہیں درس بہت ہو رہے ہیں. وہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں. درس تو 3 فلور پہ درس ہو رہے ہیں نا، عید جیسا درس تو بہت ہو رہے ہیں. ہاں وہ تو درس تو یہاں ہوتے ہیں، تجوید کا بھی درس ہے، تفسیر سب درس ہوتے ہیں، سمجھے نا. اچھا پھر وہ انٹرویو میں جیسے میں نے بتایا نا ابھی عقیدہ، وہ عقیدہ پوچھتے ہیں. چونکہ اگر کوئی غلط عقیدہ والا آ جائے تو اس کے، لیکن یہاں دروس ہو رہے ہیں، آپ آ سکتے ہیں. اب وہ کہ درس میں تو منع. اب دیکھو یہ شیخ انور صاحب آ گئے، کچھ منع ہی نہیں تھی نا، بولے بیٹھے، بولا بیٹھیے. اب وہ آنے لگے تو آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. کافی دروس ہوتے ہیں، بجائے بنسبت باہر جانے کے یہاں آ جائیے. اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب وہاں جائیے گا تو اسی طرح آن لائن. ہاں نہیں شوال سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی ہاں نہیں شوال سے شروع کر رہے ہیں. اب چونکہ رمضان میں دروس نہیں ہوتے ہیں نا، اور آئندہ جمعہ کو آپ لوگ شاید مدینہ مکہ، تو شوال سے کرتے ہیں. چلیے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جلدی